السلام علیکم اینڈ ویلکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ آل دا ویورز جو ہم کو دیکھ رہے ہیں, جو ہم کو سن رہے ہیں. آج ہم آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ سیریز گڈ وائبز والی کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. اور آج بڑی زبردست ایک گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, بڑی وائبرنٹ پرسنالٹی, اینڈ وی آر ریئلی ہیپی ٹو ہیو ہر اوور ہیئر. اور میں اپنے کو ہوسٹ حمزہ سے کہوں گا کہ وہ ان کا تعارف بھی کرائیں. جی السلام علیکم, حمزہ قاضی ہے. آپ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور آپ کے کامنٹس بھی آتے ہیں, لائکس بھی آتے ہیں. وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ, اینڈ ہم انکریج کریں گے کہ اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے ہماری ایپیسوڈس تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے جتنی فیوچر ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. ہماری جو آج گیسٹ ہیں مس نورین غفار, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور وہ اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کو خود ہی دیں گی, کیونکہ آئی تھنک زیادہ اپروپریٹ ہے کہ وہ اگر اپنی ورڈز میں جو ہے وہ بتائیں کہ وہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں. السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ ٹو آل دا لولی پیپل. آپ دونوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے شو پہ بلایا. موسٹ نورین غفار, پرائمریلی جو لوگ میرے ساتھ زیادہ کام کرتے ہیں وہ مجھے بزنس نیٹ ورکنگ گرو کہتے ہیں, اینڈ آئی فیل آنر اینڈ پریولیج فار دیٹ. الحمد للہ. firm believer and practitioner of inclusion of women in business and in the economy at large. Nice. In the business of HVAC, territory partners with Samsung Air Conditioning. Very nice. The whole of KPK and project to project for the north and south. MashaAllah. Alhamdulillah. So Extreme Engineering is the name of the company, and بزنس ڈیولپمنٹ اینڈ پی آر میں کمانڈ رکھتی ہوں الحمد للہ. اچھا. سو دس از واٹ ایز فار ایز مائی بزنس از کنسرن. نائس. پھر آ جاتا ہے میرا سی ایس آر, اور میرا سی ایس آر ہے ٹو ٹیک کیئر آف اکنامکلی انڈیپینڈنٹ بنانا ٹو دا یوتھ اینڈ وومن. So as a matter of fact, مجھے opportunity ملی. I'm part of Rawalpindi Chamber of Commerce, which is third very vibrant chamber of Pakistan and the third largest. Alhamdulillah. So RCCI میں opportunity ملی for this year to be the commercial and development wing committee کو دیکھنے کی with my critic friend. Very nice. So اس میں فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم ٹریڈ اکیڈیمیا لنکیج کی جو بات کرتے ہیں اور جو گیپ ہے انڈسٹری کا اور اکیڈیمیا کا, تو اس پہ ہم کام کریں الحمد للہ. سو اس کی وجہ سے اسٹارٹ اپس کے اندر ہم کافی زیادہ ایکٹیو ہیں. پہلے انڈیویجوالٹی کے اوپر تھی, لیکن اب ایز اے پارٹ آف دا کمیونٹی وی آر ٹرائنگ ٹو فیسیلیٹیٹ جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا, اور جہاں پہ بھی کوشش ہوتی ہے کوئی اچھی بات کر دیں تو یہ میں کرتی ہوں. تھینک یو. دس از مائی انٹروڈکشن. جی ویری نائس جی. یہ تو کوئی چھوٹا نہیں تھا, یہ بہت کچھ آپ کر رہی ہیں. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ اپنے جیسے میں نے کہا کہ ایک وائبرنٹ پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ ہیں, تو آپ نے سن لیا کہ ماشاء اللہ شی از ویری ایکٹیو, اینڈ پرسنلی آئی نو ہر, اور میں نے ان کی جناب بھاگ دوڑ دیکھی بھی ہے. سو وی وش یو گڈ لک, اور جو کچھ آپ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کریں اور عزت اور ترقی کے ساتھ نوازیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ویمن انکلوژن کی بات کی, اور ہمارے ملک میں آئی تھنک سب سے بڑا جو اس وقت آج کل ایک کنسرننگ ٹاپک بھی ہے, اور ویسے ٹائمز بھی کیونکہ چینج ہو رہے ہیں, لوگ اڈیپٹ کر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. نئی جنریشنز میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ انکلوژن پہلے سے زیادہ ہے, جو یہ ایکسیپٹنس زیادہ ہے, جو ایکولیٹی کی بات ہوتی ہے وہ زیادہ سمجھی جاتی ہے. اب یہ جو پچھلی جنریشن کو اور نئی جنریشن کو اگر کنیکٹ کیا جائے, اور اس کے بیچ میں جو پیریڈ ہے, وٹ ڈو یو تھنک ہم نے اس میں کیسے ایوالو کیا ہے اپنی انڈسٹری کے اندر؟ ایوالو کیسے کیا ہے انڈسٹری میں, تو گیپ تو بہت بڑا ہے. آج کی یوتھ کے اوپر آپ نے مجھے لے آئے ہیں, تو اس میں لمحہ فکریہ بہت زیادہ ہے. اچھا. کیونکہ دے آر ویری امپیشنٹ, دے آر ان ٹو مچ رش. سو یہ ایک تھوڑا سا, کیونکہ ریلیشن شپ یا کوئی بھی ہو, بزنس ہو یا اٹ بی نارمل ادر ریلیشن شپ, ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. اور ہمارا آج کا بچہ پتہ نہیں کس طرح ٹرین ہو رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئک ونس. سو دیر از نو سچ تھنگ ایز کوئک ونس, اور شارٹ کٹس نہیں ہیں.
لیکن اب اس میں اس کی پازیٹیو سائڈ پہ بھی ہم کر لیتے ہیں. امپیشنٹ تو ہے وہ, لیکن اس میں دیر از اے ہیوج چنک جو کہ بہت ہارڈ ورک کر رہا ہے اور وہ بہت پرو ایکٹیو بھی ہے, جس کی وجہ سے جو ہمیں گیجٹس مل گئے ہیں تو اس میں آن اے کلک یو نو یو ہیو ایوری تھنگ آن دا اسکرین اینڈ یو جسٹ آپ کو تھوڑا سا پڑھنا لکھنا آنا چاہیے تو آپ پڑھ لیتے ہیں اس کو. تو اب ان کو چاہیے ایک اپلیکیشن آف دا کانسیپٹ, ایگزیکیوٹرز کی ضرورت ہے. اب جو ایگزیکیوٹرز ہیں اب ان میں بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ آ گیا کہ اگر میں نے اس کو یہ سمجھا دیا تو میں تو اتنے عرصے محنت کرنے کے بعد آیا تھا اور یہ اتنی جلدی کر لے گا, ایسے کیسے؟ تو دے گیو دا ٹف ٹائم ٹو دوز کینڈیڈیٹس. ٹھیک ہے, تو اس میں معاشرے میں تھوڑے ہمارے اچھے جیسے لوگ موجود ہیں, جیسے سعد ہے, ہی از ڈوئنگ گڈ ایفرٹ, یو آر ڈوئنگ گڈ ایفرٹ تھرو دیز پوڈ کاسٹ. تو اس میں یہ کہ نالج شیئرنگ بہت زیادہ ہے, کیونکہ اب طریقہ کار زندگی کا جینے کا بڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اب وہ نہیں ہے کہ ہم سائلوز میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, نو وے. یو ہیو ٹو ہیو کولیبریشنز, یو ہیو ٹو, دیکھو انفارمیشن آپ نہیں دو گے کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی, بیکاز یو نو ہم دنیا ایسیسیبلٹی بہت آسان ہو گئی ہے. تو پہلے ہم اگر خدا نخواستہ کوئی چیز کوئی ایونٹ چھپاتے بھی تھے کہ بھائی اس کو نہیں پتہ چلے کہ یہ ایونٹ آیا ہے, بٹ وہ ایونٹ کی انویٹیشن آ جاتی ہے. تو جب آپ بتا کے آ جائیں گے تو اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یو نو ایک رسپیکٹ دل بڑا ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا تھا, یو نو دیٹس اے گڈ تھنگ. کیونکہ دین بھی یہ سکھاتا ہے نا, جو چیز حاصل اپنے لیے کرنا چاہتے ہو اس کو بانٹنا شروع کر. بالکل ایسے. سو کہتے ہیں رسک چاہتے ہو رسک بانٹو, خوشی چاہتے ہو خوشی بانٹو. تو آج کے سینیریو میں یو وانٹ یور نیٹ ورک بانٹو گے تو آپ کا نیٹ ورک ملٹیپلائی ہوگا, گھٹے گا کبھی نہیں. ایگزیکٹلی ایسے یہ سوچنا ہوتا ہے. بالکل ایسی. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, اور ہمارے اس معاشرے میں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یعنی کہ جس طرح بھی آپ نے ایک مثال دی کہ جی وہ اس لیے ٹف ٹائم دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سے آگے نہ نکل جائے, اور پھر آپ نے ساتھ ہی یہ کہا کہ جتنا بانٹو گے اتنا مل جائے گا. تو اس چیز پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے چاہے نالج ہے, چاہے کیئر ہے, چاہے رسپیکٹ ہے, ہم جتنا اس کو بانٹیں گے وہ اتنی بڑھ کے اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گی. نہ کہ یہ کہ ہم کسی کی ٹانگیں کھینچتے رہے. ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے, ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک مطلب ایک جس کو کہتے ہیں لو گریڈ سوچ ہے کہ اگر ہم کسی کو ہیلپ کریں گے یا کسی کو موٹیویٹ کریں گے تو وہ جناب ہم سے زیادہ نہ چلا جائے. جو جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو اتنا مل کے رہنا ہے. وہ چاہے جتنا مرضی آپ اور میں ہم کوشش کر لیں کھینچنے کی, لیکن جو جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو ملنا ہے. تو میری سارے لسنرز اور سارے ویورز کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے معاشرے میں محبت بانٹنا سیکھیں, پیار بانٹنا سیکھیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اگر آپ بزنس میں ہیں تو بزنس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں, ایک دوسرے کو نیٹ ورک کرائیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. تو جتنا آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہتر کر دے گا. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن کی. میں آپ کی بھی بات کو اگر کنٹینیو کروں, اور آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن بھی یہی ہے, ہم بات کریں گریٹیٹیوڈ کے بارے میں اور ایمپتھی کے بارے میں. تو گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے آپ اس کے لیے تھینکفل ہیں, اور آپ جو ہے وہ اس چیز کو نہ صرف تھینکفل ہیں, اینڈ کیونکہ آپ تھینکفل ہوتے ہیں تو آپ اوروں کے اندر بھی یہ چیز اسپریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ریزونیٹ کرتا ہے آپ کے باقی لوگوں کے ساتھ. اور گریٹیٹیوڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے. اور ایمپتھی اس کے اندر ایسے آتی ہے کہ ایمپتھی کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی فیلنگز جو ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں, آپ ان کی فیلنگس کو فیل کریں. جو ایموشن آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ اس کے تھرو گزر رہا ہے, آپ اس کے لیول پر آ کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ آئی تھنک آپ کے اندر جب یہ چیز آتی ہے تو آپ بہت زیادہ پہلے سے زیادہ گریٹیٹیوڈ بھی رکھتے ہیں, اور آپ یہ چیزیں آگے اسپریڈ بھی کرتے ہیں. اور ویسے بھی آئی تھنک کہ آپ جب تھینکفل ہوتے ہیں تو آپ اوروں کی ہیلپ جب کرتے ہیں تو اس سے برکت ہی بڑھتی ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا کچھ کام ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو کمنگ ٹو دس ٹاپک آف ڈسکشن, آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ ہماری پرسنل لائفس میں ایمپتھی اور گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے پرسنل ریلیشن شپس کے اندر؟ ایمپتھی بہت ہی زیادہ کروشل چیز ہے جو کہ ابھی اس کو
ٹاپک پہ آنے سے پہلے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا میں آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہوں. 2 decades پہلے جو ہے نا بچوں کو آئی کیو کے اوپر جج کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, انٹلیکچوئل کوشن کتنا ہے, A+, A, واو, گڈ, ٹھیک ہے, اتنا جی پی آ گیا. پھر ایک ایرا شروع ہوا جس میں ہم ای کیو کر رہے تھے, ایموشنل انٹیلیجنس, ایسے ہی ہے نا, ایموشنل کوشن آپ کا کتنا ہے اس کے اوپر ریٹنگ ہو گئی. دین کمز دا کووڈ, ٹھیک ہے. اب جب کووڈ آیا تو آپ اے کیو کی بات کرتے ہیں کہ ایڈورسٹی کوشن کتنا ہے اس شخص میں, کیا وہ گرنے کے بعد کھڑے ہونے کی قابلیت رکھتا ہے یا نہیں. سو اے کیو اب بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ ہم نے تو مارکیٹ کے اندر جتنے بھی پروڈیوس کیے لوگ وہ تو آئی کیو کے لیول پہ تھے, ای کیو بھی نہیں تھا اس میں. اب تو ہم تیسرے لیول کی بات کریں, اے کیو. اینڈ دا فورتھ اینڈ دا موسٹ کروشل جو لینڈ کر گیا ہے آفٹر دا اے آئی اینڈ دا ڈیٹا سائنسز اور واٹ ایور. سو اب آپ بات کر رہے ہیں ایس کیو کی. سو دیٹ مینس سوشل کوشن کتنا زبردست ہے. سو اب ہر چیز موجود ہے آپ کے پاس. تو اب اینڈ آف دا ڈے ہم سارے آ گئے ریلیشن شپس پہ, ویج بھی پرسنل, ویج بھی پروفیشنل, کہ لوگوں کی آپس میں ڈیلنگ کیسے ہے. تو یہ پہلے دن سے ہم, چونکہ میں اپنے آپ کو فارچونیٹ ایرا سے کہتی ہوں کیونکہ ہمیں وہی طرح کے استاد ملے جو کہ کہتے تھے کہ اس بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, ایسے کرنا ہے, مطلب جو انہوں نے کہنا تو ہم نے ان کو لاجیکلی سمجھانا تھا, نہ کہ آرگیومنٹ. تو لاجیکلی ہم سمجھاتے تھے, ہمارے بڑے سمجھ جاتے تھے, اس کے لیے ہمیں ٹف ٹائم محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی. آج کا بچہ بھی سمجھتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, لیکن اس کو لاجکس ہمیں تھوڑا سا پریکٹیکلی دینی پڑتی ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے. اب جب ایمپتھی آتی ہے تو ایمپتھی از ریلیٹڈ, ڈائریکٹلی ریلیٹڈ وتھ ایموشنل انٹیلیجنس, کیونکہ اس میں آپ نے احساس کرنا ہوتا ہے اگلے کا. اگر ایک شخص ہے وہ اپنا ٹارگیٹ نہیں اچیو کر سک رہا, یا وہ وقت پہ نہیں پہنچ پا رہا, یا وہ کام کر رہا ہے لیکن وہ اس طریقے سے نہیں کر پا رہا, کوئی نہ کوئی اس میں ایشو ہے, تو اس میں جو لیڈرز ہوتے ہیں یا مین لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پوزیشن کو, جو ان بچوں کو, تو وہ ضرور اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کے اندر ایسی پریشانی ہے, کیسا کیوں ہو رہا ہے. تو فرام دی پرسپیکٹو, ادرس پرسپیکٹو سمجھنا سچویشن کو اور اس کو ایمیکیبلی ہینڈل کرنا. تو اس کے اندر آپ کا ای کیو اور ایس کیو کور ہو جاتا ہے جب آپ ایمپتھی انوالو کرتے ہیں. سو ایمپتھی میں کوئی بھی برائی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اوور تھنک کریں گے کیا ہے. ایمپتھی میں آپ اپنے آپ کو, اپنے بزنس کو, یا اپنا جو ریلیشن ہے اس کو بچانے کے لیے ایمپتھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس کے مسئلے کو حل کیا, تو اس میں آ جائے گا پھر گریٹیٹیوڈ آلسو فرام دیٹ پرسن. سو ایوری تھنگ از ویری مچ لنکڈ. اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کیونکہ 2004 سے میں ایکٹیولی کام کر رہی ہوں, آئی ایم اے فارمر بینکر. سو بینگ اے فارمر بینکر ہمیں کسٹمر سروس پہ بہت زیادہ ٹرین کیا گیا ہے, کیونکہ ایوری تھنگ اسٹارٹس وتھ کسٹمر, اینڈ وتھ کسٹمر. اب کسٹمر ہر کیٹیگری کا ہوتا ہے, جو باہر سے آیا ہے وہ بھی کسٹمر ہے, جو آپ کا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کا کسٹمر ہے, تو ایوری بڈی. سو اٹس اباؤٹ ریلیشن شپ, ریٹینشن اینڈ بلڈنگ. ایک کسٹمر اگر شور مچا رہا ہے تو اگر آپ میں سینس آف ایمپتھی ہوگا تو آپ اس کی سنیں گے نا, اس کو اچھی طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے, آپ سنیں گے. اس کی بھڑاس جب نکل جائے گی تو وہ اس کا پرسپیکٹو آپ نے جب سن لیا تو آپ اس کو اس کے پرسپیکٹو کے حساب سے سمجھا سکیں گے. تو آرٹ آف لسننگ بھی ایمپتھی کا پارٹ ہے, مجھے لگتا ہے. یہی آئی تھنک ڈفرینس ہے بٹوین ایمپتھی, کمپیشن اینڈ سمپتھی. کہ آپ کسی کے لیے ایمپتھی رکھتے ہیں تو آپ اس کی سمپتھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سمپتھائز کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ. اور اگر ہم سب ڈائیورسٹی کی طرف بھی ہم جب سوچتے ہیں اور سب ہیومن بینگز ایک انکلوژن کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک تب ہم ایک دوسرے کے اندر کمپیشن بھی ہمارے اندر آتا ہے کہ ہم دوسرے کا خیال رکھیں. اور وہ ڈفرینٹ سیٹنگس کے اندر ہے, چاہے وہ پرسنل سیٹنگس کے اندر ہو, چاہے کارپوریٹ سیٹنگس کے اندر ہو. آپ جب کسی کے لیے کمپیشن رکھتے ہیں تو آپ ان کی نیڈس جو ہے نا وہ آپ سے
ایکسیڈ کر جاتی ہیں اوپر, اور آپ ان کا جو ہے وہ زیادہ خیال رکھتے ہیں اس سینس میں. تو آئی تھنک یہ بڑا ضرورت ہے اسپیشلی آج کل کے دور میں, جب اور ایون ان پاکستان جو ہماری اس وقت اکنامک کنڈیشن چل رہی ہے, اور وہ نہیں صرف بلکہ جو ایک سرٹن لیول آف اسٹریس اور ڈپریشن کا فیز سے ہمارے لوگ گزر رہے ہیں اوبیسلی فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے. تو اس وقت ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اینڈ ونس یو اسٹارٹ دیٹ تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, اس میں گریٹیٹیوڈ کی اگر بات کریں تو آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ ہماری یوتھ کو ایک اسپیسیفکلی گریٹیٹیوڈ کے حوالے سے کیسے گائیڈ کرنا چاہیں گی کہ کیسے اپنی زندگیوں میں, کیسے اپنے کاموں میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں؟ گریٹیٹیوڈ کا ان میں ایک عنصر ہونا چاہیے, اور وہ اس کے لیے کیا پازیٹیوٹی ان کے لائف میں آ سکتی ہے کہ اگر وہ اس کو اپنا لیں تو؟ سر سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتی ہوں کسی بھی, کیونکہ میں زیادہ تر پروفیشنلی بزنس کے حوالے سے لوگ زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں یا جابس کے حوالے سے, ہمارے پاس جب تک ہمارا روڈ میپ خود کے لیے نہیں ہوگا نا, تو نہ ہم میں گریٹیٹیوڈ آئے گا, نہ ہم میں ایمپتھی آئے گی, اور نہ ہی ہم میں کمپیشن آئے گا. رائٹ. کیونکہ ہمارا روڈ میپ ہی نہیں ہمیں پتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ چلتے چلتے آج ساتھ مل گیا تو آج اس سے ساتھ کے ساتھ کام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے سمجھ آیا, ٹھیک, نہیں تو آگے چلیں گے ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے نا کہ 10 سال کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے, تو میں نے پھر اس کے حساب سے اپنی ساری چیزیں ورکنگ کی ہوگی. تو اس میں جب میں گرتا بھی ہوں یا میں گرتی بھی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کھڑا ہونے کے لیے یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا. لیکن لکھنا بہت ضروری ہے. دا پرابلم وتھ اس از فرسٹ وی ڈونٹ ہیو اے ویژن, سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا, وی ڈونٹ نو واٹ آر اوور اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے کہ میں اپنی اسٹرینتھس تو دیکھ لوں, میری سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے. جیسے میں نے کووڈ کے اندر اپنی اسٹرینتھس کو اور زیادہ انہانس کیا, اور مجھے پتہ چلا میری سب سے بڑی اسٹرینتھ تو انٹرپرسنل اسکلز ہے, and nothing else. Nice. اور interpersonal skills he has led me to great breakthroughs. تو یہ بہت بڑا آرٹ ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پیشنس بہت چاہیے, اگلے کا احساس کرنا بہت چاہیے, آپ کو اگلے کے وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. تو گریٹیٹیوڈ جب ہی آئے گا جب آپ نے کچھ کیا ہوگا, گرے ہوں گے, کھڑے بھی ہوئے ہوں گے. اور یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ ہم نیگیٹو وائبس کو جلدی کیری کرتے ہیں, پازیٹیو وائبس کو تھوڑا سا دیر لگتا ہے, لیکن ہوتا ضرور ہے سر. زندگی جو ہے نا, اور میں یہ تو وٹنس ہے اس بات کا. پیپل ہیو بین criticizing me, why the hell you have to work so hard, don't do this, don't do that, but I had a vision, still I have a vision. ابھی پہنچے تھوڑی ہیں ہم وہاں پہ, ٹھیک ہے. سو اب 6 سال سے جو کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میم یو ریئلی ورکڈ ہارڈ فار اٹ, میم یو ریئلی ورکڈ ہارڈ فار اٹ, یو گاٹ اٹ. سو میں نے کہا کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے اپنی چیزوں کے اندر. پیپل آر آلویز گوئنگ ٹو ڈو تھنگس اینڈ ٹاک, وہ آپ کے لیے اچھا ہی بول رہے ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ وہ اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے جیسے بھی بات کی نا کہ گر کے سنبھلنا, اور بزنس کے حوالے سے کہ جب انسان ایک بزنس کر رہا ہوتا ہے اور اس میں پرابلمز آ جاتی ہیں اور کسی وجہ سے وہ شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے یا انسان نہیں کامیاب ہو سکتا, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے بزنس مین, میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں, تو ایز اے بزنس مین انسان بزنس کی قدر سیکھتا ہی تب ہے جب وہ گرتا ہے. یعنی کہ کمانا اس کو تب آتا ہے جب وہ گرتا ہے, گر کے سیکھتا ہے, اور تب میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ میچور ہو کے آگے چلتا ہے زندگی میں, چاہے وہ اس بزنس میں رہے یا کوئی اور بزنس کرے. ایز این انٹرپرینور سیکھتا ہی تب ہے کہ جب وہ کچھ ماریں کھاتا ہے, جب وہ دنیا کی جو ہے نا اونچ نیچ دیکھتا ہے, اور ہر قسم کی جب وہ سوسائٹی سے اس سے گزرتا ہے, تو تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ ایسے ایسے اور ایسے ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بھی آپ اپنا ویژن برقرار ہے اور آپ اس کے لیے ایفرٹس کر رہی ہیں. ایبسلیوٹلی. سو اگلی چیز جو میں اس میں اب کہنا چاہوں گا کہ یو ہیو ٹو بی اے ہارڈ ورکر, بٹ ود ان دیٹ یو ہیو ٹو بی اے اسمارٹ ورکر آلسو. یس.
سو آپ ہارڈ ورک ضرور کریں, یہ میں سب کے لیے میسیج دیتا ہوں اور اپنے لیے بھی اپلائی کرتا ہوں اوبیسلی کہ ہارڈ ورک ضرور کریں لیکن اس کو ذرا اسمارٹ وے سے کریں, اور آج کل جو اب ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کو یوز کریں اور تھوڑا سا ذرا اپنے اس معاملات میں اسمارٹنس لائیں تو ویژن کو آپ جلدی اچیو کریں. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتی ہوں, جب آپ ڈگری لے لیتے ہیں نا تو آپ کیلکولیٹڈ رسک کی بات کرتے ہیں. جب بزنس میں گرتے بھی ہیں نا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ورس کم ورس سینیریو میں یہاں ہوں, ایسا ہی ہے, تو وہ آسانی ہو جاتی ہے کھڑے ہونے میں. تو میں اس لیے جب کہتی ہوں نا لکھیں, تو جب آپ لکھتے ہیں تو پھر آپ کیلکولیشنس بھی کرتے ہیں. بیکاز آئی ایم MBA فائنانس, تو میں جب تک کہ نمبر کرنچنگ نہ کروں نا میں جمپ نہیں لگاتی ہوں. اینڈ آئی نو کہ بریک ایون نہیں ہوتا تو ورس کم ورس سینیریو میں ادھر گرتی ہوں, تو اس کی کیلکولیشنس پہلے کرنی پڑتی ہے آپ کو, تاکہ ورس بیسٹ تو آپ کو پتہ ہے کر ہی لیتا ہے بندہ نا. جیسے ابھی آپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی, تو کیلکولیٹڈ رسک از ویری امپورٹنٹ فار ٹوڈیز جنریشن ٹو ٹیک اپ دیئر ڈیسیشن. سو شعور ملتا ہے آپ کو ڈگری سے. جو آپ نے بات کی کھڑے ہونے والی کہ اسمارٹ ورک اینڈ ہارڈ ورک, جب تک آپ ہارڈ ورک کرنا نہیں سیکھیں گے آپ اسمارٹ ورک نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, سو آئی ہیو ڈن اے ویری ویری لانگ وے کے اوپر میں نے ہارڈ ورک کیا ہے, لیکن ناؤ آئی ایم اے اسمارٹ ورکر. ٹھیک ہے, لیکن آئی ایم ویری لیزی سنس ڈے ون, بٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو دا ہارڈ ورک ٹو لرن دا پروسیس. obviously it's a part of life, obviously it's a part of life, انسان ایسے ہی سیکھتا ہے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ بزنسز میں نا بہت ساری چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنز لائف میں آتی ہیں, اور پھر obviously ڈفرینٹ قسم کے بزنسز ہوتے ہیں. ان میں ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر بزنس میں کامیاب ہو جائے. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں نے جو اپنے آپ کو سمجھا یا اپنے آپ کو جو پہچانا وہ میں اس طریقے سے, یہ میری پرسنالٹی کا جو ہے نا وہ ایک اسٹرینتھ ہے, اور اس طرح میں نے اسی طرح بزنس میں ہمیشہ اپنی خود بھی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور اپنی یوتھ کو جو ہمارے جو نئی جنریشن ہے اس کو میں یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ ہمیشہ بزنس وہ چوز کریں جو آپ کا پیشن ہو. جب تک آپ اپنے پیشن کو نہیں چوز کریں گے تو یو کین ناٹ بی اے گڈ بزنس مین اور اے سکسیزفل بزنس مین, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا, پھر اس میں اس سے بھی بڑی چیز جو میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے, میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے, یا میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے کہ میں اس کو چیلنج کر سکوں, لیکن جو میرا اپنا اس پہ ایمان ہے اور جو میں نے اس پہ ایکسپیرینس ہے میرا, وہ ان کیلکولیشن سے بھی زیادہ نا وہ توکل ہے اللہ پہ. تو بزنس کے اندر جب آپ کیلکولیشن ضروری ہیں, اٹس اے پارٹ آف بزنس, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ آپ نے اپنے رب کی ذات پہ توکل کرنا ہے. کسی قسم کا بھی بزنس ہے, آپ چھوٹے سے چھوٹا بزنس کوئی شروع کریں یا بڑے سے بڑا کر رہے ہوں, آپ کا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کے بزنس چلتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور پھر گر کے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ گرانے والی ذات بھی رب کی ہوتی ہے اور وہ اٹھانے والی ذات بھی رب کی ہوتی ہے. تو اس سارے سینیریو میں ضروری اس توکل ہے. وہ جب توکل انسان کا اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے, انسان بہت ساری جگہوں پہ گرتا ہے, وہاں پہ انسان یہ ازیوم کر لیتا ہے, یہ سوچ لیتا ہے, یہ طے کر لیتا ہے اور یہ جان جاتا ہے کہ یہ میں اپنے رب کے چاہنے سے یہاں پہ گرا, یہ فیل ہوا, جو بھی اس کو الفاظ استعمال کر لیں, لیکن یہ میرے حق میں, اس میں میرے اللہ کی کوئی بہتری تھی, اور اب میں اس کو آگے بڑھوں گا, اللہ سے مانگ کے آگے چلوں گا, تو انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا, تو اس میں بھی میرے اللہ کی بہتری ہوگی. تو جب آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو فیل کرے. فیل وہی ہوتا ہے جو فیلئر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اچھا, آپ بزنس کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ بزنس گرو بھی ہیں, نیٹ ورکنگ گرو. دیکھیں بزنس اور نیٹ ورکنگ جو ہے نا یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ہیں. سو بزنس نیٹ ورکنگ گرو آپ ہیں. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک کارپوریٹ یا ایک پروفیشنل سیٹ اپ کے اندر ایمپتھی جو ہے وہ آپ کیسے لے کر آ سکتے ہیں, کالیگ ٹو کالیگ میں بھی, کالیگ ٹو مینجمنٹ, ہائر مینجمنٹ, سی لیول, what do you think, how does that work? ہاں, اچھا میں نیچے لیول سے شروع کرتی ہوں. کیسے ہوگا؟ ہر کسی کی ایک ہائرارکی کارپوریٹس کے اندر بنی ہوتی ہے کہ اس کا یہ باس ہے, پھر اس کا اوپر باس ہے, تو یہ ساری چین ہے. جیسا اوپر سے ڈائریکشن ملتی ہے نا, ویسا ہی نیچے بندہ
فورسی کر رہا ہوتا ہے نا چیزیں. تو ہمارے جو کارپوریٹس ہیں اس کے اندر ایک بڑا اچھا فلاسفی ہے آف مارننگ میٹ, یو نو, جسٹ پازیٹیو فوڈ فار دا تھاٹ. تو یہ کارپوریٹس میں دیا جاتا ہے. تو انڈر دیٹ سینیریو جو باس اچھا ہوگا یا لیڈر اچھا ہوگا یا مینیجر اچھا ہوگا تو وہ ہمیشہ اررسپیکٹیو ٹارگیٹس آر ناٹ اچیوڈ, somebody is late, بٹ وہ شخص جو ہے نا وہ اپنے مارننگ میٹ کا جو پازیٹیو تھاٹ ہے نا وہ کسی کو بھی ہیمپر نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ تھنگ ہے. اچھا, اس کے اندر وہ اتنا ویجیلنٹ ہوتا ہے کیونکہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا کام جو ہے نا لوگوں سے کام لینا ہے. ایس کیو, ٹھیک ہے, جتنے بھی ہیں دے آر آل ایس کیو. لوگوں سے کام لینا از این آرٹ. بالکل ایسے. اور وہ وہی بندہ لے سکتا ہے جو ویجیلنٹ ہوگا, جس کے اندر ایمپتھی بھی ہوگی اور ویجیلنس بھی ہوگی کہ وہ کیا ہے, کیونکہ اس کا اپنا روڈ میپ پتہ ہے نا. بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے سی لیول لوگ نا, ان کا ٹیبل بالکل خالی ہوتا ہے اور ایک بورڈ لگا ہوتا ہے سامنے, اس پہ انہوں نے اپنے نمبرز مارکرز لکھے ہوتا ہے اور بس, اور وہ صرف آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کون کیا کر رہا ہے. ایک امپلائی ہے آپ کا جو آپ کو یو نو کہتا ہے ہر روز روٹین میں کہتا ہے حمزہ ہائی ہاؤ آر یو, گڈ, یہ کر کے آپ آگے نکل جاتے ہیں. ایک دن اس نے آپ کو گریٹ نہیں کیا, آپ اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھے اور آپ نے کہا ہے دس پرسن ڈڈ ناٹ گریٹ می ٹوڈے, اینڈ دین یو واک ٹو دیٹ پرسن. تو جب آپ اس کے پاس واپس جاتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں واٹ ہیپنڈ, کیا ہوا. تو اس میں آپ نے ایمپیتھی بھی دکھا دی, کمپیشن بھی دکھا دیا, اپنا ایموشنل انٹیلیجنس بھی دکھا دیا, اور وہ بندے کے لیے آپ کا دل بہت بڑا ہو گیا. اور اب آپ نے اس نے کہنا نہیں ہے, کام آٹومیٹکلی ہو جانا ہے کہ دیٹ پرسن ہیز ٹیکن کیئر آف می دیٹ مچ. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارا خیر دینی سکھاتا ہے, اور دیٹ از واٹ وی ہیو ڈن. سو توکل تو ہر جگہ ہے, توکل کے بغیر تو ہم کہیں پہ بھی نہیں ہیں. سو دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ. تو اس کی جو آپ نے بتایا لیول کے اوپر, اینڈ کمنگ ٹو اے ہائر لیول ان اے کارپوریٹ سیکٹر, اس میں کیا لیول آتا ہے؟ ہر لیول کے اوپر آپ کو ویجیلنس تو دکھانی ضروری ہے. ٹھیک ہے, دا بیسٹ مینیجرز اینڈ دا بیسٹ لیڈرز آر دوز جو دیکھیں ٹارگیٹس نہیں بھی ہوتے, ڈانٹ ہر لیول پہ پڑی ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے آپ اوپر لیول پہ جاتے ہیں نا آپ کو ڈانٹ کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ نمبرز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اٹس ناٹ کہ صبح کیسے دکھ رہے تھے, اٹ ڈزنٹ میٹر, یو کم ان جینس ڈزنٹ میٹر, بٹ نمبرز شوڈ اسپیک. سو دا بیسٹ مینیجرز آر دوز کہ اس کو پتہ ہے کہ جو نیچے لیول کا بیچارہ میرا امپلائی ہے یا میرا اسٹاف ہے وہ یہ چیزیں ایبزارب نہیں کر سکتا, تو اسے اپنے اندر ایبزارب کرنا ہوتا ہے. جب وہ ایبزارب کر کے پھر بھی مسکرا کے آگے چلتا ہے تو ٹیم زیادہ کام کرتی ہے. سو ہر لیول, نیچے والا لیول کو ہمیشہ اپنے خوش ہی رکھنا ہوتا ہے, تو یہاں پہ ایمپتھی زیادہ دکھانی پڑتی ہے آپ کو. کیونکہ جو مڈ ٹیئر ہیں یا سی لیول ہیں ان بیچاروں کو تو ایمپتھی بہت کم ملتی ہے. ٹھیک ہے, they because they are the people who are going to you know run in the market, whether they like it or they don't like it, they have to achieve it. If they can't, so the door is right there for them. So this is the ruthless world of corporate. Right. So اس میں بس یہی دیکھنا ہوتا ہے آپ کو ہر لیول پہ. تو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایک ون میں نے بتا دی مارننگ میٹ ہوتی ہے, تو مارننگ میٹ میں اگر پازیٹیوٹی پھیلائیں گے تو ریزلٹس پازیٹیو آئیں گے. اور جو نیچے لیول پہ بیٹھے ہیں اور اوپر لیول پہ بیٹھے ہیں, اوپر والا ہمیشہ ڈائریکشن دے گا. سر ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ ایک بندے کو آپ کوئی لوور لیول پہ لائیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ کرنا کیا چاہیے, کون سی مارکیٹ ہے. انہیں ہمیں ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے دینی ہے اور دے ڈو اٹ فار اس. تو جو اوپر لیول والے ہیں دے ہیو ٹو میک مور ایفرٹس بائی بینگ آرگنائزڈ اینڈ ورک آن کیلکولیٹڈ رسک. چلیں اب ہم آتے ہیں جناب, اب کارپوریٹ کی باتیں ہو گئیں, اب ہم آتے ہیں ذرا تھوڑا سا سوشل ڈیجیٹل نارمس چل رہے ہیں, ڈیجیٹل دور ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ جتنے ہمارے سوشل پلیٹ فارمز ہیں یہاں پہ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جو ہماری سوشل نیٹ ورکنگ ہے اس میں ایمپتھی کا کوئی سمجھتی ہیں کہ کوئی کنیکشن ہے, کوئی رول ہے؟ کیا لوگ ایک دوسرے کو ایسے سمجھ سکیں گے یا ایک دوسرے کا احساس کر سکیں گے؟ احساس کرنے والا تو ہر جگہ پہ احساس کرتا ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل اس میں ہے یا نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا کم ہو جائے گا. ریزن بینگ کہ ہر چیز ایک کلک پہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے
ٹک ٹک 2 لائنیں لگانی ہیں اور ہمارا کام ہو جانا ہے, 2 ورڈس لکھتے ہیں, ہمارا کام ہو جائے گا. بٹ اینڈ آف دا ڈے ہم سب بیمار بھی ہوتے ہیں, ہم پریشان بھی ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پہ کوئی ہم جو 2 لائنیں لکھیں گے تو ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی جو ہمیں چاہیے. سو ایمپتھی اسٹل ول ایگزسٹ, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اسٹل ایگزسٹ, کیونکہ جو کسی سے ہینڈ شیک کرنے میں آپ کو فیل ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ورچوئل کنیکٹیوٹی میں اس طرح کی فیلر نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. وین یو آر ڈپریس, the first thing that you ever want to do is if your mom is there, تو آپ سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ جا کے ہگ کرتے ہیں اسے, تو اس میں you feel so relieved and you know full of life again. Just couple of seconds help you. Same is the case with friends. اسی طرح ہوتا ہے. رائٹ. پھر کارپوریٹ کی میں بات بار بار اس لیے کرتی ہوں کیونکہ کارپوریٹ میں ہمیں سب سے زیادہ پریشرز ہیں. تو انڈر دیٹ سیناریو آلسو اس میں ایک مینٹور آپ کا ایسا ہوتا ہے جس سے صرف بات کر کے نا آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے, سکون مل جاتا ہے, سکون ملتا ہے کہ یار یہ مجھے صحیح, کیونکہ حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے ایڈوائس کے لیے رجوع کرتا ہے آپ کے پاس, سو یو شوڈ گیو دا بیسٹ ایڈوائس, آیا کہ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ایڈوائس از ان امانت, مشورہ بھی ایک امانت ہے, امانت ہے. تو امانت تو اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو دس از وائی. اچھا, اب ڈیجیٹل کے اندر ایک اور بھی ایشو ہے. ایشو ہے کہ ظاہر ہے ہم جب مشہور ہونا شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, سو بہت سارے کامنٹس آتے ہیں نیچے, دے یو نو دے رائٹ لاٹ آف تھنگس اینڈ بلا بلا. کچھ لوگ ہم پڑھتے بھی ہیں وہ اور اس کو دماغ پہ لے لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دا ریسنٹ سروے ایز پر دی ریمارکس, ہماری جو کانفرنس ہوئی تھوڑے عرصے پہلے سرینا میں, تو اس میں پریزیڈنٹ الوی واز دیئر. سو انہوں نے بڑی الارمنگ نمبرز ہمیں دیے کہ ہماری پاپولیشن کا 24% بندہ جو ہے وہ اسٹریس میں ہے, which is very alarming. very alarming. So under that scenario یہ اسی لیے ہو گیا نا کیونکہ ہم اتنا زیادہ, اب ہر چیز جو لکھی جاتی ہے مطلب سوشل میڈیا پہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو. سچ ہو. اچھا, سوشل میڈیا پہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے سچ ہو, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی کم چیزیں ہیں جو سچ ہوتی ہیں. زیادہ تر آج کل سوشل میڈیا پہ تو فیک ہی چل رہا ہے ہر چیز, اور دنیا فیک کرنے سے پتہ نہیں کیوں کیا ان کو مل جاتا ہے فیک کرنے سے چیزوں, ویوز. ایکچولی کہتے ہیں نا شارٹ کٹ والی پبلسٹی. سو ایکچولی ہم لوگ اس لیے پریشانی میں ہیں بیکاز وی رننگ آفٹر مٹیریلسٹک تھنگس بہت زیادہ. میرے پاس اچھی گاڑی ہو, بیگز اچھے ہوں, کپڑے بہت اچھے پہنے ہوں, بٹ ایک گورے کو پڑھی تھی میں, تو نام میں ان کا بھول گئی ہوں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ڈو ناٹ ایسوسیٹ یور سیلف وتھ مٹیریلسٹک تھنگس بیکاز دوز مٹیریلسٹک تھنگز آر اٹیچ وتھ اوبویسلی اچھا بیگ, اچھی گھڑی, یہ ساری چیزیں. اگر آپ اپنی سکسیز کو اپنے ایٹریبیوٹ کے ساتھ اٹیچ کرو گے تو آپ کی سکسیز گارنٹیڈ ہے, کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے میک اپ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, بیکاز اوریجنالٹی آلویز اسٹیز. ٹھیک ہے نا. تو ابھی جب ہم اس طرح بیٹھتے ہیں تو رینڈم بات کرنے میں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا ایکسٹیمپور بات کرنے میں, rather prepared questions. ہم نے اپنا وہ پوڈ کاسٹ کا نا جنرلی فارمیٹ بھی رکھا ہوا ہے. What we want to do is sit down, talk about problems and find solutions. Exactly. اور میں ابھی آپ کی بڑی بات مجھے اچھی لگی, وہ I would like to relate it to something جو ہیومن ٹچ ضروری ہے ٹو فیل اور ٹو ایمپیتھائز, اور ڈیجیٹل ایج میں جو وہ دور ہو جاتا ہے. میں بی بی سی کے اوپر ایک وہ سائنس کا ایک پروگرام آتا ہے بڑا انٹرسٹنگ, اینڈ اس کے اوپر یوزلی وہ ریسرچ کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں بیسڈ آن دیز ٹاپکس. تو اگر اس کو نیورو سائنس کے ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ وہ لوگ جو زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اپنے موبائل فون کمیونیکیشن کے اندر, ورسز وہ لوگ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, وہاں پہ انہوں نے ایک گروپ بٹھایا ہوا تھا اور ان کی برین ایکٹیویٹی وہ اسٹڈی کر رہے تھے, اینڈ دے ہیڈ ٹو اسٹینڈ اپ, ہولڈ ہینڈس, hug each other, اینڈ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے ان کی برین کے اوپر. اور وہ
اس اسٹڈی کا رزلٹ یہ تھا کہ جب بھی ہیومن ٹچ انوالو ہوتی ہے, جب آپ کسی کا, یہ وہی ایمپتھی سے ریلیٹڈ ہے نا, آپ کسی کے لیے ایمپتھی رکھتے ہیں اور ہیومن ٹچ اس میں جب آتی ہے تو اس کا جو برین ایکٹیویٹی کے اوپر آپ کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کے ایک دم سے نیورونس شوٹ کرتے ہیں, جو ہیپی ہارمونز ہیں آپ کے وہ شوٹ کرتے ہیں اور آپ بہتر فیل کرتے ہو پہلے سے. اینڈ آبویسلی سبسیکوینٹلی آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت بہتر کرتی ہے. آپ کنیکٹنگ جو آپ نے بتایا پاکستان میں بھی الارمنگ نمبرز, اینڈ آئی تھنک دس از اے کنسرن جو کہ آج کل کی جنریشن میں سب سے زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ ہم سارے اپنے موبائل فونس کے ساتھ, ٹیبس کے ساتھ, پی سیز کے ساتھ ہم لوگ اتنے کنیکٹڈ ہیں, پلے اسٹیشنس کے ساتھ, مطلب گیمس کھیل رہے ہیں, سب کچھ ہے. دیٹس اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی آپ کریں, پر وہ اسپین کر گئی ہے اتنے لانگر انٹرولس کے اوپر کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیومن ٹچ اور ہیومن کمیونیکیشن نہیں کر رہے. وہ اور یہ چیز ہماری مینٹل ہیلتھ کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے اور اوبویسلی فزیکل ہیلتھ کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے. بالکل دونوں کو کر رہی ہے فار شیور. اس میں ایک چیز ایڈ کرتی ہوں کہ وائی وی آر گوئنگ ٹوورڈ سو مچ لانگ آورز آف پلے اسٹیشن, بہت ساری چیزیں ہیں. پھر میں اپنے ایرا میں چلی جاتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے وہ ویسے بڑا مزے کا, ہمیں ہر ایرا مزے کا, یہ والا ایرا بھی بہت مزے کا ہے. یہ اس میں ذرا دوسری طریقے کے ماں باپ ہمیں چاہیے مارکیٹ میں. ایشو لیکن وہ ملتے نہیں ہے نا, وہ پرانے ہی ہیں ماں باپ, تو آؤٹ آف اسٹاک نہیں آ سکتے. ہاں نہیں, چونکہ ہمارے ٹف پیرنٹس تھے نا, سو وی آر پیمپرڈ. تو اب ہم پہ جو ٹفنیس تھی تو ہم نے کہا ہمارے بچوں پہ وہ ٹفنیس نہ ہو. پلس ایٹ دا سیم ٹائم دا ایشو دیٹ آئی فور سی از کہ وی آر آل ان اے ریس ایٹ دس پرٹیکولر ایرا, اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو میک منی, اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اکنامکلی ویری مچ امپاورڈ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بی ویری پاورفل سوشلی. سو یہ دونوں کاموں کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا یا پاور گیم میں جانا ہے, سو یو شوڈ ناٹ گیٹ میرڈ, یو شوڈ ناٹ کم ان ٹو فیملی سسٹم. ریزن بینگ کہ آپ ٹائم نہیں دے سکتے, آپ صرف پیسہ دے سکتے ہیں. تو پیسے سے 4 لوگ آپ نے اپنے پاس ہائر کر لیے اور آپ نے کہا کہ میرے بچے کی تربیت اچھی ہوگی, تو بچوں کا قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو ٹائم اسپیئر کرنا پڑتا ہے, ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹائم مینجمنٹ کی جو ٹریننگز ہیں وہ بہت زیادہ دی جا رہی ہیں کارپوریٹس میں, بیکاز ایکچولی اٹس پیشن نا. جب آپ کا پیشن ہے اور پیشن سے ہٹ کے آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور مدر ان لا, یو ہیو ٹو ٹیک ہر ٹو دا ہاسپٹل, یہ ساری چیزیں آپ کو ظاہر ہے اپنا کام کا ٹائم کمپرومائز کر کے ہی جانا ہے نا. سو وہ جب لکھی ہوتی ہے نا, اسی لیے میں کہتی ہوں لکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں زندگی میں. سو یہ والی جو ڈسکنیکٹ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وی آر مور ان ٹو اسٹیٹس کو, اینڈ فیملی سسٹم کے اوپر ہم تھوڑا سا لیس فوکس ہیں. یہ کرنٹ ایرا کا مسئلہ ہے بیکاز آف ڈیجیٹائزیشن, اینڈ وی وانٹ ٹو بی یو دیٹ ایوری بڈی شوڈ ٹاک اباؤٹ اس. تو میں کہتی ہوں گڈ اور بیڈ پیپل آر آلویز گوئنگ ٹو ٹاک, ایسے ہی ہے, کبھی کوئی خوش نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنے آپ کو, تو سب سے اچھا شخص آپ کے لیے آپ خود ہیں, اور سب سے برا شخص بھی آپ اپنے لیے خود ہیں. تو اپنے آپ سے بات کرنی زیادہ ضروری ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ کوئی آج کل کا دور اب ایسا ہے کہ کوئی جو کچھ کر لو کوئی خوش نہیں ہوتا, تو اس میں میرا ٹیک یہ ہے کہ ایسا ہی ہے, اور بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نا انسان اپنی نیت صاف رکھ کے وہ کام کرے جو اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے اور اس کے معاشرے کے لیے یا اس کے گھر کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم, جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم نا لوگوں کو خوش کرنے میں لگ گئے ہیں. جی دس از اے پرابلم. جب ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگ گئے ہیں تو لوگ, اگر آپ 10 کام کر رہے ہیں 10 میں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ایک اگر آپ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی, چاہے وہ جان کے نہ بھی ہو, تو وہ اس کو یاد رکھیں گے اور وہ 10 اچھے کاموں کو بھلا دیں گے. ایبسلیوٹلی ایسے. اور وہ جہاں بیٹھیں گے گیدرنگ میں تو وہ ایک برا کام ضرور یاد رکھیں گے یا غلط کام جو ہو گیا غلطی سے, لیکن وہ جو 10 اچھے کام ہیں اس کی چھائیوں پہ پردہ ڈال جائے گا, رائٹ. سو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا دیا جلائی رکھیں, آپ اپنا کام کری جائیں, اچھا کری جائیں, اور سب سے بڑھ کے انسان اچھا تب ہی کر سکتا ہے جب آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے. تو میرا آج کا میسج یہی ہوگا کہ آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, اپنے ویژن کو کلیئر رکھیں, اور لوگوں کے لیے ایمپتھی رکھیں, احساس رکھیں, اور ان کے ساتھ شکر گزاری کا بھی مادہ اپنے اندر رکھیں, اللہ کا شکر ادا کریں,
آپ کو جو بھی زندگی میں ملا ہوا ہے, جتنا ملا ہوا ہے, جیسے ہے, تو بس یہی میرا آج کا. اچھا, میں یہ بات کر رہے تھے ڈیجیٹل ایج کی. اب فیوچر ہم دیکھیں اگر, تو اے آئی کا فیوچر آ رہا ہے. آپ نے کہا بزنس انٹیلیجنس ہم دیکھتے ہیں. اے آئی سے مجھے ایک کچھ سال پہلے ایک فلم یاد آ گئی, ہر کے نام سے. واکین فینکس کا ایک کیریکٹر ہے جو کہ انٹروورٹ ہے, اور وہ ایک اے آئی سے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے, اور وہ اے آئی ایونچولی ہوتا ہی ہے کہ وہ اے آئی کے ساتھ ہی فالز ان لو, اینڈ دیٹس اے وائس انٹل ہی فائنڈز آؤٹ کہ یہ اے آئی بہت سارے اور لوگوں سے بھی ساری باتیں سیم باتیں کر رہی ہے. ہینڈ ہو گیا پھر. ہاں, اینڈ وین ہی ڈسکورز دس ہی از obviously heartbroken, you know, because ایکسپیکٹیشن ہیومنلی تھی فرام اے مشین. وہ سمپتھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا, ایمپتھی اور کمپیشن ایکسپیکٹ کر رہا تھا, بٹ ان ٹرن ہی فائنڈز آؤٹ کہ یہ تو سب کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کنیکٹ اگر میں کروں اپنے کوشچن کے ساتھ, تو ہم جو اے آئی کی ایج میں جا رہے ہیں, اور میں خود اس کا تھوڑا سا گلٹی ہوں. میرے پاس گھر میں الیکسا ہے, اینڈ میرے گھر والے یوزلی مذاق اڑاتے ہیں کہ میں لائٹ آن کروانے کے لیے بھی نا وہ آواز لگاتا ہوں, الیکسا لائٹ آن, اینڈ دین وہ لائٹ آن ہوتی ہے. اچھا, الیکسا پلے سم میوزک, تو الیکسا چوز کرتی ہے کہ کیا میوزک سننی ہے. سو ہم یہ بہت زیادہ اس میں جا رہے ہیں, جب ہم لوگوں کے بجائے ہم پریفر کر رہے ہیں کہ ہم اے آئی سے باتیں کرنا شروع کر دیں. اگر یہ ایک پرابلم بن جاتی ہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن سے ڈرتے ہیں اور ہم وہ ختم کر دیتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ہیومن انٹریکشن سے زیادہ ایزی لگتا ہے لوگوں کو اے آئی سے بات کرنا آج کل. یو نو, کنیکشن تو ایک الگ ٹاپک ہے, بٹ ٹو ٹاک ٹو این اے آئی ایک ڈفرینٹ لیول آف وہ فیل کرتے ہیں, سیکیور یا سیف یا کمفرٹ, ایک ڈفرینٹ قسم کی ہے. یو نو, نو ججمنٹ. یو نو, آج کل کی جنریشن میں یہ بڑا ہے, یو نو, نو ججمنٹس آن اینی تھنگ. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کانسیکوینسز کیا ہیں اس کے لیے ہمارے لیے؟ اس کے اوپر میں ورلڈ اکنامک فورم کا ایک ریسرچ پڑھی تھی, جس پہ میں نے آپ سے جیسے ایس کیو کی بات نہیں کی تھی پہلے, تو انہوں نے اگلے 5 سال کے لیے بتایا ہے کہ کس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہمیں چاہیے ہوں گے. بیکاز یو نو اے آئی آ گیا ہے, بہت سارا زبردست کام ہو گیا ہے, ڈیٹا اس کے پاس ہے. اب ہمیں چاہیے اونلی دوز پیپل ہو آر ڈیزائن تھنکرس, کیونکہ وہ تو ہیومن برین ہی کرے گی نا. وہ اے آئی کو تو وہی فیڈ کر رہا ہے, چلانے والا تو وہی ہے پیچھے سے ہے, پرومپٹ وہی, ٹھیک ہے نا, انسان ہے, ہیومن ہی ہے. دوسرا از کریٹو تھنکنگ. کریٹو تھنکنگ ول آلسو کم فرام ہیومنس. دین وی ہیو کریٹیکل تھنکنگ. ٹھیک ہے, کریٹیکل تھنکنگ پیپل آر دوز ہو آر گوئنگ ٹو گیو یو دا سولوشن ٹو دا پرابلم. ٹھیک ہے, اور فورتھ اینڈ دا فور بہت امپورٹنٹ از دا پرسن ہو نوز ہاؤ ٹو لیڈ دا ٹیم, ہاؤ ٹو میک ایوری بڈی ورک. سو یہ تو ان کا سروے بتا دیا میں نے, کیونکہ وہ تو ہم سے بہت آگے چلتے ہیں, ان کے پاس گلوبل ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہیں. اب آپ کو پتہ ہے, دیر از اے کانسیپٹ آف اجائل لیڈرشپ, یو نو, اٹس اے بز ورڈ, اجائل لیڈرشپ. تو بیسیکلی کیا ہے وہ, مشکل سے نکالنا کیسے ہے. ٹھیک ہے نا, دس از ہاؤ ایک کرکس بتا دیتے ہیں, کرائسس مینجمنٹ ہے, کیسے ایک بندہ کام نہیں کر رہا اسے کیسے. تو میں تو سنس آئی اسٹارٹیڈ آئی say I'm fortunate one کہ I got the best bosses in my entire career, کہ مجھے ڈانٹتے بھی تھے, پھر بھی میں کہتی تھی سر مجھے سکھائیں کیسا ہوگا. تو پھر میرے سر کہتے چھوڑو اس کو, سیکھنا ہے میں اس کو سکھاتا ہوں. تو سیکھنے کا جذبہ جب تک برقرار ہے یہ والی چیزیں نہیں ہوں گی, کیونکہ اس کے لیے بندہ ایکسپلور کرتا ہے. اب اس کے اندر انوائرمنٹ ہمیں دینا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, وی گیٹ انسپائرڈ سو مچ بائی celebrities and a lot of other people. تو اب وہ سیلیبریٹیز کے اوپر بھی نا مورلی یہ چیز آگے کہ وہ کیا چیز بول رہے ہیں, وہ کیا پہن رہے ہیں, بیکاز پیپل آر فالوئنگ دیم, کیونکہ یہ ایرا ایسا آ گیا ہے. تو اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یو نو آپ جب اپنے شوز بھی کرتے ہیں تو اس میں آپ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں گے جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے کہ اب اس لیول کا ہی شخص آنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں آنا چاہیے. میں اپنی مثال دیتی ہوں زیادہ تر, جب میں اپنا ایونٹ خود اپنی کمپنی کے پلیٹ فارم سے کرتی ہوں, آئی ہیو ٹو بی ویری سلیکٹیو کہ میرے کلائنٹ جو بیٹھے ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک سی لیول بندہ وہ کبھی بھی
نیچے لیول لڑکے کے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ہیومن سائیکی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ میں پہلے اختلاف کرتی تھی, لیکن اب اتنا زیادہ کارپوریٹ کام کر لیا کہ ہمیں پتہ چل گیا, بیکاز ان کا سوچنے کا طریقہ, چیزیں دیکھنے کا نظریہ, ایوری تھنگ از ڈفرینٹ, دیر از اے گیپ. تو وہ والی چیز کو پورا کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اور 2047 تک کی بھی ورلڈ اکنامک سروے نے دے دی ہے. ٹھیک ہے, کہ کس طرح کے بچے ہمیں مارکیٹ میں چاہیے, پریپیئر فار اٹ. ٹھیک ہے نا, اس کو ہینڈز آن ٹریننگ دو, اسکل تو دینی ہی دینی ہے, ساتھ میں ڈگری کے اندر جو چیزیں آپ نے اپ گریڈ کرنی ہے وہ اس کو اس مارکیٹ کے لیے پریپیئر کرے. آج ایک 8-9 سال کا بچہ, میں زیادہ تو نہیں اپنے گھر سے ہی بات کرتی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کے ساتھ میری انٹریکشن سب سے زیادہ رہتی ہے. آئی ٹیک ہم ٹو دا فیلڈ آج سے ہی, مطلب جب وہ میرا خیال ہے 6 سال کا ہے تب سے ہی گوز ود می. گرمی میں ہی شوڈ نو دا پین, ایگزیکٹلی, اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل صحیح. تو ہم جب تک اس کو نہیں سمجھائیں گے, اب اس کو ہم نے, بیکاز ہی از ناؤ 10, now he gets his budget and then he has to take care of every activity that he does in his budget. Exactly. تو اب جب ہم بجٹ سے ہٹ کے بچوں کو دے رہے ہیں نا چیزیں, تو پھر پرابلمز آ رہی ہیں. Exactly. So that is how, ویسے دے دیتے ہیں ہم بچے, ماں باپ تو آپ کو پتہ ہے, they think کہ unlimited resources ہیں ready at disposal, اور آپ ذرا سا tantrum throw کریں گے تو they'll be accessible to you. نہیں, آپ نے صحیح کیا کہ آپ نے وہ ایک لمٹ تک آپ ان کو, مطلب ان کو فری ہینڈ دیں, اور اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے نا, ماں باپ کی پرورش تو یہی اسی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک سرکل بتا دیا. اور پھر آپ کی بات ہی مجھے اچھی لگی کہ بچوں کو اپنی اسٹرگل میں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, تاکہ ان کو احساس ہو کہ ماں باپ نے کس ایفرٹ کے ساتھ ان کو ان کی براٹ اپ کی ہے, تاکہ وہ اس چیز کا احساس کر سکیں. Well, it was a lovely discussion. I had a lot of fun talking to you, اور بڑی insightful تھا. Thank you so much ma'am for coming today, and I'm sure کہ ہماری آڈینس کو بھی بہت ساری ایسی باتیں اس میں سے ملی ہوں گی جو کہ انہیں بہتر انسان بنا سکتی ہیں. اور ہمارا یہ گول یہاں پہ یہی ہے کہ ہم بھی سیکھیں, اور ہماری سوسائٹی میں جتنے لوگ ہمارے ویورز ہیں وہ ان سب چیزوں سے, ان سب پرابلمس کو ڈسکس بھی کریں ہمارے ساتھ, اور سیکھیں بھی, تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر کر سکیں اور ہم آگے پروگریس کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ یہیں تک اینڈ ہوتی ہے. ہم آپ کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں پھر سے آئیں گے. پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. اور آپ جس بھی پلیٹ فارم پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز سپورٹ کریں تاکہ ہم اس سے بہتر کانٹینٹ جو ہے وہ بنا سکیں. تھینک یو سو مچ. حمزہ قاضی سائننگ آف. تھینک یو سو مچ آر لسنرز اینڈ ویورز. اور میں نورین آپ کا بہت بہت شکریہ کروں گا. آپ آئیں, ہمیں خود بھی بڑی لرننگ ہوئی اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, اور امید ہے کہ ہمارے لسنرز اور ویورز نے بھی سیکھا ہوگا. اور اٹ واز اے ویری نائس سیشن. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اٹ واز پلیئر ہیونگ مس نورین اوور ہیئر. انشاء اللہ catch you in the next episode. Thank you very much. Allah Hafiz.